السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ محترم سامعین، یہ سورۃ البقرہ کی ایک آیت ہے۔ اللہ رب العزت نے بیت اللہ کعبہ کے متعلق اس آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اور جب ہم نے اس گھر کو لوگوں کے بار بار آنے کی جگہ اور امن کا مقام بنایا ہے، یعنی کائنات میں یہ واحد گھر ہے جس کی زیارت کے لیے لوگ بار بار آتے ہیں، جیسے جس کے وسائل ہیں حج میں یا عمرے میں اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ بار بار اس گھر کی زیارت ہمیں نصیب ہو۔ آج بھی آپ جانتے ہیں کہ پوری دنیا سے لوگ دیوانہ وار اس گھر کی زیارت کے لیے آتے ہیں اور آ رہے ہیں، خاص طور سے رمضان المبارک کے مہینے میں اور حج کے ایام میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی رمضان کے اندر عمرے کی بڑی فضیلت بیان کی ہے، جیسا کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، رمضان میں عمرے کا ثواب ایسا ہی ہے جیسا کہ انسان نے حج کیا ہو یا میرے ساتھ حج کیا ہو۔ تو یہ بڑی فضیلت ہے۔ اور اسی طرح بیت اللہ کو دوسری خصوصیت یہ حاصل ہے کہ یہ امن کی جگہ ہے، جائے امن ہے۔ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، جو اس گھر میں آ گیا، داخل ہو گیا، وہ امن میں آ گیا۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ لوگوں نے اس گھر کے مقابل اور کعبے بھی بنا لیے، اس گھر کے مقابل اور جائے امن بھی بنائیے۔ یہ جو ایران کے اندر مزار ہے نا ان کے امام رضا کا، اس کو یہ کہتے ہیں مامن رضا۔ یہ اردو کی جو قدیم ڈکشنریز ہیں، لغات ہیں، اس کے اندر صاف لکھا مامن رضا، یعنی یہ رضا کی امن کی جگہ ہے۔ ہمارے لیے تو بیت اللہ کو جائے امن بنایا گیا، اور ان کے لیے یہ ہے۔ فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور فرمایا ابراہیم علیہ السلام کے مقام کو، مقام ابراہیم کو تم جائے نماز بناؤ، مصلی کی جگہ بناؤ، نماز کی جگہ بناؤ۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ خواہش ظاہر کی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری یہ خواہش ہے، دل یہ کرتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا یہ مقام ہے، مقام ابراہیم، اس کو میں نماز کی جگہ بناؤں، یہاں نماز پڑھوں۔
لیکن آپ جانتے ہیں کہ کسی کی خواہش کے اوپر اس وقت تک عمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ مالک فیصلہ نہ کر دے. اور 20-22 مقام قرآن میں ایسے ہیں کہ عمر کی خواہش کے اوپر قرآن کی آیات اتری ہیں. یہ شراب کی حرمت کے متعلق آیات حضرت عمر کی خواہش پر اتری ہیں. خواتین کے پردے کی آیات حضرت عمر کی خواہش پر اتری ہیں. اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ پھر قرآن نے یہ کہا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، تم ابراہیم علیہ السلام کے مقام کو جائے نماز بناؤ. آپ جانتے ہیں حج میں جب طواف کرتے ہیں تو حج کے طواف میں بھی طواف کے بعد مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز، عمرے کے طواف کے بعد 2 رکعت نماز، اور عام طواف کرے پھر بھی 2 رکعت نماز اس کو مقام ابراہیم پر پڑھنی ہے. اس میں صحیح صفا مروہ نہیں ہے لیکن 2 رکعت وہاں پر بھی ہے. اب اگر 2 رکعت نماز بھی کوئی پڑھتا ہے اور عمر کو برا بھی کہتا ہے تو اس کو ذرا ٹھنڈے دل سے سوچنا چاہیے کہ یہ آیات تو عمر رضی اللہ عنہ کی خواہش پر اتری ہیں. یہ ایک دھوکہ ہے جو آج دیا جاتا ہے روافض کی طرف سے. یہ ایک طرف عمر کی دشمنی اور دوسری طرف بیت المقدس کی باتیں. پہلا بیت المقدس کا فاتح سیدنا عمر رضی اللہ عنہ، اس سے دشمنی اور بیت المقدس کی آزادی کی باتیں. دوسرا بڑا فاتح سلطان صلاح الدین ایوبی، کردی ہے، سنی ہے، شافعی مسلک کا ہے، اس سے دشمنی اس دور میں بھی آج بھی، اور پھر بیت المقدس کی باتیں. یہ تو ہیرو ہونا چاہیے ان لوگوں کے جو بیت المقدس کی آزادی کی باتیں کرتے ہیں. یہ عمر رضی اللہ عنہ نے خواہش کی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے کی دل کی خواہش ہے. قرآن نے کہا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. کہاں نکالو گے اس آیت کو قرآن سے؟ کسی مائی نے وہ بچہ جنا ہے جو اس آیت کو نکال دے؟ پڑھنا پڑے گی عمر کی خواہش کے مطابق 2 رکعت نماز، کیونکہ رب نے آرڈر دے دیا ہے. فرمایا وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، اور ہم نے عہد کیا تھا، وعدہ کیا تھا، میثاق لے لیا تھا ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام سے. کس بات کا؟ ان طاہرا، کہ تم دونوں پاک رکھو گے بیتیا، میرے گھر کو. یہاں یا کی جو ضمیر ہے یہ تشریفی ہے. مراد یہ نہیں کہ کعبے میں کوئی اللہ رہتا ہے، یہ معاملہ نہیں ہے بیت کا معنی. مطلب یہ کہ یہ عظیم الشان گھر اللہ کی جانب منسوب ہے، یہ اللہ کی جانب منسوب ہے. بیت اللہ اللہ کا گھر. مراد کیا ہے کہ اللہ کی عبادت کے لیے مخصوص گھر، اور جتنے گھر اب بنیں گے وہ سارے اس کی طرف رخ کر کے بنائے جائیں گے. ہم کیا دیکھتے ہیں سب سے پہلے مسجد بناتے وقت کہ قبلہ دیکھو کیا ہے، قبلہ کیا ہے. تو کہا یہ گھر ویسے تو سارے گھروں کا مالک اللہ ہی ہے، میرا گھر ہو یا آپ کا گھر ہو، مالک تو وہی ہے نا. لیکن کعبے کو خاص اللہ نے فرمایا بیتیا، میرے گھر کو پاک رکھیں گے. للطائفین والعاکفین والرکع السجود، طواف کرنے والوں کے لیے. طواف بھی بس ایک گھر ہے جس کے گرد طواف ہو سکتا ہے. وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، سورہ حج. اور لوگوں کو چاہیے طواف کریں اس عظیم الشان قدیم گھر کا. عتیق قدیم کے لیے بھی آتا ہے اور عزت کے لیے بھی آتا ہے، عظیم گھر کا. تو یہ طواف واحد عبادت ہے جو صرف کعبے میں ہو سکتی ہے. کعبے کے علاوہ کسی گھر کی یہ عبادت، طواف والی عبادت نہیں کی جا سکتی. مسجد نبوی کا بھی طواف نہیں ہو سکتا، بیت المقدس کا بھی طواف نہیں ہو سکتا.
ان کو چھوڑ کے لوگوں نے قبروں کا طواف کرنا شروع کر دیا. اور پھر یہ ہم کہنے کہ بڑے زام کے ساتھ دعوے دار ہوتے ہیں کہ ہم بھی تو کلمہ پڑھتے ہیں. اپنے کلمے کا محاسبہ کرو. کلمے پر پڑھتے ہو لا الہ الا اللہ, اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے, تو پھر اللہ کی بنائی ہوئی شاعر کی بھی تمہیں اسی طرح عزت اور حرمت کا خیال کرنا ہے جس طرح اللہ نے بتایا ہے. بس یہ ایک واحد گھر ہے جس کی طرف جانوروں کو لے جا کے وہاں ذبح کیا جائے گا. یہ غیبن شاہ میں نہیں, یہ مزاروں پہ نہیں, یہ عبداللہ شاہ غازی پہ جانوروں کو ذبح نہیں کیا جائے گا. یہ نیازیں وہاں نہیں دی جائیں گی. یہ صرف ایک گھر ہے جس کی طرف جانوروں کو لے جایا جائے گا قربانی کے لیے. وہاں مینا میں جا کر حاجی قربانی کرتے ہیں. مقصد یہی ہے کہ یہ اللہ کی رضا کے لیے ہم جانوروں کو قربان کر رہے ہیں, اور اس یاد میں کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بڑے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا عزم کر لیا تھا اور قربانی کے لیے پیش کر دیا. یہ تو اللہ کا خاص احسان ہے آل اسماعیل پر اور آل ابراہیم پر. اللہ رب العزت نے ان کی قربانی کو ایک مینڈی کی صورت میں قبول کر لیا, اور اس کی رسم کو آج تک مسلمان ادا کر رہے ہیں. تو یہ دو دین ہیں, پیرلل چل رہے ہیں, متوازی چل رہے ہیں, جن کا ایک دوسرے کوئی تعلق نہیں ہے. ایک کعبے کے گرد طواف کرنا اور ایک کعبے کے علاوہ اور کسی گھر کا طواف کرنا, وہ چاہے تربت کے اندر کیا جا رہا ہو, چاہے پاکستان کے کسی اور علاقے میں ہو, ایران یا افغانستان یا ہندوستان اور بنگلہ دیش میں ہو, کہیں پر ہو. دو متوازی دین ہیں. فیصلہ آج آپ کو کرنا ہے. اسی طرح اعتکاف ایک اہم عبادت ہے. حتیٰ کہ مشرکین مکہ بھی اعتکاف کیا کرتے تھے. آپ دیکھیں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بار سوال کیا, اللہ کے رسول میں نے عہد جاہلیت میں جب اسلام نہیں لایا تھا میں نے یہ منت مانی تھی کہ بیت اللہ کے اندر اعتکاف کروں گا, اور بات روایت پتہ ہے ایک رات کا اعتکاف کروں گا. اب کیا کروں, اب اسلام لے آیا ہوں, اب کروں یا نہ کروں؟ آپ نے فرمایا اوف بنظرک, اپنی نظر کو جا کے پورا کرو. تم نے اچھے کام کی, نیک کام کی, اللہ کی رضا کے لیے اعتکاف کی نیت کی تھی, جاؤ اعتکاف کرو. اب یہ فی نفسی اعتکاف ہے کیا چیز؟ الوقوف کہتے ہیں کسی بھی چیز یا جگہ کی تعظیم کے لیے اپنے آپ کو محدود کر لینا, اس کو کہتے ہیں وقوف. اس کی طرف متوجہ ہو جانا, اس سے وابستہ ہو جانا. ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے جب سوال کیا تھا ان کے عقیدے کے متعلق تو یہی کہا تھا ما ھذی التماثیل التی انتم لھا عاکفون, یہ بت کیا ہیں, یہ تماثیل کیا ہیں جن کی تم بیٹھ کے مجاورت کر رہے ہو, متوجہ ہو, ان کے اوپر اعتکاف کیا ہوا ہے, ان سے وابستہ ہو گئے ہو. یہ ہیں کیا, ان کی حیثیت کیا ہے, ان کا اسٹیٹس کیا ہے, ان کا مقام کیا ہے کہ تم 24 گھنٹے بس یہیں بیٹھے رہتے ہو قبروں کے اوپر. آج یہودیوں اور عیسائیوں کے سے دشمنی کے تو بڑے ہمارے دعوے ہیں, کام سارے وہ جو عیسائیوں اور یہودیوں کے ہیں, اور دشمنی بھی ان سے. یہ ہو نہیں سکتا. این خیالست و محالست و جنون. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف کہا تھا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا. اللہ کی لعنت ہو, اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے, اللہ کی پھٹکار کے مستحق ٹھہریں یہ عیسائی اور یہودی. کیوں بھائی؟ آپ نے وجہ بیان کی. اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا, انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا. آج کیا ہمارے کیا قبروں پر سجدے نہیں ہو رہے؟
اور یاد رکھو اہل سنت والجماعت میں یہ قبروں کی پوجا جو آئی ہے یہ بھی وہیں سے آئی ہے، ایران سے۔ ساری جتنی برائیاں ہیں، جتنی گمراہیاں ہیں، اس کی اصل، اس کی بنیاد، اس کی ابتدا وہیں سے ہوئی ہے، جو جس قسم کی برائی ہو، عقیدے کی برائی ہو یا اعمال کی برائی ہو۔ آپ جانتے ہیں حج کے لیے جب لوگ جاتے ہیں تو کتابیں خریدتے ہیں کہ بھئی پڑھیں کیا، تو اس کے لیے جو کتابیں لکھی ہوتی ہیں اس کا نام رکھتے ہیں مناسک حج، حج کے طریقے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا نا کہ ارنا مناسکنا، اسی سورہ بقرہ میں اللہ ہم کو حج کے طریقے سکھا دے، عبادت کے طریقے سکھا دے۔ تو حج کے جو مختلف مناسک ہیں، عبادتیں، اس کو مناسک کہتے ہیں۔ طواف ہے، صحیح صفا مروہ ہے، مینا جانا ہے، عرفات جانا ہے، مزدلفہ میں رات کو قیام ہے، قربانی، یہ سب کیا ہے؟ مناسک۔ تو یہ تو مناسک حج ہے۔ وہاں پر مناسک کے نام سے کچھ اور کتابیں ہیں، ان کا نام ہے مناسک مشاہد، قبروں کی زیارت کے طریقے، کہ کس امام کی قبر پر جا کر کیا پڑھنا ہے، کیا طریقہ اختیار کرنا ہے۔ بالکل متوازی دین۔ ہمارے لیے مناسک حج، ان کے لیے مناسک مشاہد لکھی جاتی ہیں۔ پھر ہم سے شکوہ کیا جاتا ہے، پہلے اپنے گھر کی تو خبر لو۔ اس لیے یہ اعتکاف بڑی اہم عبادت ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آخری جو عشرہ ہے اس میں خاص طور سے اس بات کی کوشش کرتے تھے کہ حدیث میں آتا ہے اذا دخل العشر، جب یہ آخری عشرہ داخل ہو جاتا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم شدہ میں ذرہ اپنی کمر کو کس لیتے تھے، وَآحْيَا لَيْلَهُ، اپنی رات کو زندہ رکھتے تھے، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، گھر والوں کو بھی اٹھاتے تھے کہ بھئی اب عبادت کی رات ہے۔ یہ 10 دن، اور اس 10 دنوں میں 2 خاص عبادتیں ہیں، ایک اعتکاف اور دوسری رات جاگنے کی، جس کو ہم کہتے ہیں طاق راتوں کی عبادت۔ یہ دونوں بڑی اہم عبادتیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اعتکاف کیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج نے بھی مسجد نبوی کے اندر اعتکاف کیا ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے کان یجتہد فی عشر الاواخر، آپ آخری عشرے میں اتنی محنت کرتے تھے، اتنی محنت کرتے تھے، ما لا یجتہد فی غیرہ، جو اس کے علاوہ دوسرے دنوں میں اتنی آپ محنت کوشش نہیں کرتے تھے۔ رات پوری جاگ کے گزارنا، عبادت میں گزارنا، اللہ سے استغفار، گناہوں کی معافی، اس میں رات گزارنا، یہ سب عشر آخرہ کے اس میں۔ تو یہ اعتکاف بڑی اہم عبادت ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی کرتے تھے، اور آپ کے ساتھ آپ کی ازواج بھی کرتی تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج بھی جو ہے نا بعد میں بھی اعتکاف کرتی رہی ہیں۔ تو یہ چند دنوں کی بات ہے، منگل کے دن جو ہے نا انشاءاللہ اعتکاف کے لیے ہماری رویت کے مطابق مغرب سے پہلے معتکفین کو آ جانا ہے۔ اور یہ بھی سن لیں کہ آج جو ہے نا وہ فارم جمع کرانے کی آخری تاریخ ہے، جو اعتکاف کے سلسلے میں ساتھی یہاں بیٹھنا چاہتے ہیں کسی اور مسجد میں، تو ان کو چاہیے کہ یہ آج آخری تاریخ ہے، اپنا فارم جو ہے نا اوپر مدرسے کے اندر جمع کرا دیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین المؤمنین یا عباد اللہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له
ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم انا انزلناه في ليلة القدر وما ادراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. اللہ رب العزت نے سورہ قدر کے اندر ارشاد فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر کے اندر اتارا ہے. قدر کا لغت میں معنی اندازے کے بھی آتے ہیں اور قدر اور منزلت، عزت، عظمت کے بھی آتے ہیں. تو یہاں بیان یہ ہو رہا ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں یعنی قدر و منزلت والی رات میں اتارا ہے. یعنی یہ قرآن کوئی عام کتاب نہیں ہے. ماضی میں بھی اللہ رب العزت نے آسمان سے کتابیں اتاری تھی، تورات، زبور، انجیل، صحف موسیٰ، صحف ابراہیم، دیگر اور انبیاء علیہ السلام کو صحیفے دیے گئے. لیکن اس میں اور قرآن میں فرق کیا ہے؟ چند بنیادی فرق ہے. ایک یہ فرق ہے کہ جیسے ہی کوئی شخص قرآن کھول کر پڑھنا شروع کرتا ہے اس کو یہ ہدایت دے دی جاتی ہے کہ اس کتاب سے اگر ہدایت چاہتے ہو تو یہ سمجھ لو کہ یہ کتاب ہدی للمتقین، ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے. اور پرہیزگاری کا پہلا بنیادی کیا چیز ہے؟ وہ یہ ہے کہ اس کتاب کے متعلق یہ یقین رکھو کہ لا ریب فیہ، اس میں شک نہیں ہے. کس اعتبار سے؟ اس کے منزل من اللہ ہونے میں کوئی شک نہیں ہے. یہ الحمد کے الف سے لے کر والناس کے سین تک اللہ کی جانب سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر جبریل امین نے اتارا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر کسی کمی اور بیشی کے بے کم و کاس من و عن صحابہ تک یہ قرآن پہنچا دیا. اور صحابہ رضی اللہ عنہ نے اس قرآن کو بغیر کسی کمی اور بیشی کے امت کو منتقل کر دیا. آج یہ ہمارے پاس محفوظ ہے. ایک یہ بات کہ اس کتاب میں شک نہیں ہے. دوسری خوبی یہ بیان کی کہ کتاب کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے خود لیا. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اللہ فرماتا ہے ہم نے اس قرآن کو، اس ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں. سورہ حجر آیت نمبر 9. دو خوبیاں. تیسری خوبی یہ کہ مالک نے تو اتار دیا، حفاظت کا ذمہ لے لیا، اب کوئی اس کے اندر اگر کوئی کرنا چاہے تو کیا کر لے گا؟ فرمایا نہیں، لا یاتی الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ. باطل نہ اس کے آگے سے داخل ہو سکتا ہے نہ پیچھے سے آ سکتا ہے. باطل کا اس میں کوئی گزر نہیں.
ماضی کی کتابیں تھیں، نہ تو مالک نے ان کے متعلق فرمایا کہ لا ریب فیہ ہے، شک نہیں. آج آپ دیکھتے ہیں وہ خود مانتے ہیں کہ ہمارے بائبل کے اندر جناب جو ہے نا بہت سی چیزیں الحاقی ہیں، بعد میں لوگوں نے شامل کر دی ہیں. ریڈ بائبل جس کو کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ وہ ہے جو اللہ کا کلام ہو سکتا ہے اور باقی جو ہے وہ اضافہ ہے. خود تسلیم کرتی ہے، وہ کتاب تسلیم کرتی ہے. ایک حوالہ دوں گا، آپ اٹھائیں موسیٰ علیہ السلام کی تورات، 5 کتابیں آج بائبل کے اندر، ابتدائی 5 کتابیں، پہلی، دوسری، تیسری، چوتھی، 5ویں. آخری میں یہ لکھا موسیٰ علیہ السلام اتنے سال زندہ رہے، پھر ان کی وفات ہوئی، پھر وہ جناب جو ہے نا فلاں جگہ دفن کیے گئے اور ان کے بعد یوشع بن نون جناب ان کی جگہ بن گئے. تورات میں یہ کیسے آ سکتا ہے؟ تورات تو موسیٰ علیہ السلام پر زندگی میں اتری، ان کی زندگی کے بعد کی چیزیں بائبل میں کیسے داخل ہو سکتی ہیں؟ ممکن نہیں ہے. اسی طرح اناجیل، چاروں انجیلوں کو اٹھائیں، مسیح علیہ السلام کی جو مصلوب ہونے کا واقعہ ہے چاروں انجیلوں میں ہے. تو مسیح علیہ السلام مصلوب ہوگا، اس کے بعد کے قصے کہانیاں تو تم نے بعد میں لکھی ہے نا، مسیح علیہ السلام پہ تو نہیں اتری وہ. کہنے کا معنی یہ کہ یہ زبان حال سے کتابیں پکارتی ہیں کہ یہ محفوظ نہیں ہے، یہ شک سے پاک نہیں ہے، اس کے اندر دوسری چیزیں داخل کی جا سکتی ہیں اور کی گئی ہیں. اب یہ عظیم کتاب جب اللہ نے اتاری، فرمایا اس کو ہم نے انا نانو نزلنا الذکر، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا، ہم ہی اس کی محافظت کرنے والے ہیں. تو اس عظیم الشان سند کے ساتھ نازل کیا ہے کہ یہ محفوظ کتاب ہے. یہاں فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس کو بڑی قدر اور منزلت کی رات، بڑی عظیم رات، بڑی عظیم الشان رات، بڑی عظمت والی رات میں اس کو اتارا ہے. پھر فرمایا وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کو کیا معلوم کہ اس کی قدر کیا ہے، اس کی منزلت کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے، یہ کتنی عظیم الشان ہے، تم کیا سمجھے؟ ہم بتاتے ہیں. اللہ فرما رہے ہیں ہم بتا رہے ہیں. لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں کے برابر نہیں، 1000 مہینوں سے افضل ہے. خیرن، اور 1000 کا لفظ ایک تو ہم گنتے ہیں نا کہ 900 کے بعد 1000، اس کے لیے، اور عربی زبان میں اور دیگر زبانوں میں 1000 کا لفظ تکرار کے لیے بھی آتا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں یار تجھ کو 1000 بار منع کیا ہے، 1000 دفعہ تجھ سے یہ کہا ہے، تو اس کا مطلب گنتی نہیں ہوتی، یعنی کہ تجھ کو بار بار کہا ہے، اتنی بار کہا ہے کہ پھر بھی تجھ سمجھ نہیں آئی. تو اگر 1000 کو آپ 1000 ہی رکھیں تو بھی یہ 84 سال سے زیادہ بن جاتے ہیں. ہم میں سے کسی کی زندگی 84 سال ہو الا ماشاء اللہ، اور پھر عبادت کے اندر گزر جائے، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے. ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں سے بہتر ہے. تنزل الملائکۃ والروح، اس کے اندر فرشتے اترتے ہیں اور جبریل امین بھی اترتا ہے اس رات میں. یہ جو اب آ رہی ہے نا 21، 23، 25، 27، 29، یہ جو طاق راتیں آ رہی ہیں، اس کے متعلق قرآن کہہ رہا ہے کہ جبریل امین بھی اترتا ہے اور فرشتے بھی اترتے ہیں. حدیث میں آتا ہے زمین پر فرشتوں کی اتنی تعداد ہوتی ہے جتنے زمین پر یہ کنکر ہے نا، کنکر، اتنی تعداد. عربی اس کے لفظ آیا حصہ، حصہ کہتے ہیں وہ چھوٹی چھوٹی کنکریاں جو ہم رمی کرتے وقت مارتے نا، چنے کے یا لوبیا کے دانے کے برابر جو ہوتی ہے نا، یہ اتنے فرشتوں کی تعداد ہوتی ہے زمین پر لیلۃ القدر میں. آپ سوچیں کیوں اترتے ہیں؟ بِإِذْنِ رَبِّ مِنْ كُلِّ امر، اپنے رب کے حکم سے اترتے ہیں. فرشتے اپنی مرضی سے نہیں آتے، رب آرڈر دیتا ہے جاؤ، یہ برکتوں اور رحمتوں والی رات، برکتوں اور رحمتوں کو لے کر جاؤ.
تو ان برکتوں اور رحمتوں سے صحیح معنوں میں مستفید ہونے کے لیے ہمیں اس قرآن سے تمسک اختیار کرنا ہے، اور قرآن سے تمسک اختیار کرنے کے لیے پہلے اس قرآن کے اوپر دل کی اتھاہ گہرائیوں سے ایمان لانا ہے۔ اگر آپ کا ایمان نہیں ہوگا نا اس پر، تو پھر آپ اس کے ساتھ تعلق بھی نہیں ہوگا۔ جو چیز یہ ایجوکیشن کا بنیادی اصول ہے کہ جب آپ کی توجہ، آپ کی دلچسپی کسی علم سے نہ ہو، وہ آپ علم نہیں سیکھ سکتے۔ دلچسپی چاہیے، توجہ چاہیے، اس کے ساتھ محبت چاہیے، اس کے ساتھ عقیدت چاہیے۔ آپ دیکھو گرمیوں کے موسم میں لوگ گھروں سے نہیں نکلتے اور کرکٹ کھیلنے والے کرکٹ کھیل رہے ہوتے ہیں، پریکٹس کرنے والے گرمی میں پریکٹس کر رہے، کیوں؟ ان کی دلچسپی ہے، کمائیں گے اس سے، پریکٹس کریں گے۔ جس کو پڑھنے سے دلچسپی ہے وہ اس گرمی کو نہیں دیکھے گا، وہ پڑھنے سے تعلق رکھے گا۔ جس کو کھیلنا ہے وہ بیٹھ کے گیم کھیلتا رہے گا۔ اپنی دلچسپی ضروری ہے، اس لیے کہا اللہ کے حکم سے یہ فرشتے اترتے ہیں، اپنی مرضی سے نہیں، اور ہر حکم کے لیے اللہ جو آرڈر دیتا ہے اس کے مطابق وہ اترتے ہیں۔ تو اس قرآن سے دلچسپی پیدا ہوگی اس وقت جب اس کے اوپر آپ کا صحیح معنوں میں ایمان ہوگا، جب اس کے ساتھ محبت ہوگی، جب اس کے ساتھ عقیدت ہوگی۔ اور ہر عبادت کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ اس کے ساتھ دلچسپی رکھیں۔ دیکھیں تراویح میں سب کھڑے ہوتے ہیں، بوڑھے بوڑھے کھڑے ہوتے ہیں، جوانوں کی جوانی پر شرم آتی ہے کہ وہ باہر ہوٹلوں پہ وقت گزارتے ہیں، اور بوڑھے بوڑھے یہاں کھڑے ہوتے ہیں، عشاء کی نماز سے پہلے آ گئے، بلکہ اذان سے پہلے آ گئے، اور وتر تک وہ جناب پہاڑ کی طرح، چٹان کی طرح اپنی جگہ کھڑے ہوئے ہیں، نماز میں مصروف ہیں، دلچسپی ہے ان کی۔ قرآن سے اگر آپ کی دلچسپی ہوگی، آپ سن رہے ہوں گے، تو پھر آپ کی توجہ قرآن پڑھنے والے قاری کے ساتھ ہوگی، پھر گھٹنے آپ کے تنگ نہیں کریں گے۔ محبت قرآن سے ہے نا۔ اور اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ پوری کرنی ہے کسی طرح یہ 8 رکعت، تو پھر یہ کہیں گے کب امام کہے یعلمون اور تعلمون، اور ہم جو ہے نا بلکہ امام سے ہی پہلے چلے جائیں، اس میں ہوتے ہیں، جبکہ کر کچھ نہیں سکتے، پہلے جا کے کیا کر لیں گے؟ سلام تو اس کے پیچھے ہی پھیرنا ہے نا۔ لیکن ہمارے نفس تو قرآن سے دلچسپی، قرآن کے اوپر ایمان، قرآن سے عقیدت اسی وقت ہوگی جب آپ اس کے اوپر کامل ایمان رکھیں۔ اگر آپ کہیں یہ محرف شدہ ہے، یہ تحریف شدہ ہے، اس کو جناب خلفاء نے اپنی مرضی سے کمی اور بیشی کر دی ہے، تو پھر اس قرآن سے آپ کو دلچسپی نہیں ہوگی، پھر تراویح نہیں ہوگی آپ کی عبادت گاہ میں، کیونکہ دلچسپی نہیں، حافظ نہیں ملے گا آپ کو۔ الحمدللہ لاکھوں نہیں کروڑوں حفاظ اس وقت دنیا کے اس کرۂ ارض کے اوپر موجود ہیں، ہر مسجد کے اندر تراویح ہو رہی ہے، حفاظ پڑھا رہے ہیں۔ تو قرآن سے دلچسپی پیدا کریں۔ فرمایا اللہ کے حکم سے اس رات میں فرشتے اترتے ہر کام سے، اور یہ رات پوری کی پوری، یہ کب شروع ہوتی ہے یہ بھی سمجھ لیں، جیسے ہی مغرب ہوئی یہ لیلۃ القدر شروع ہو گئی، طاق رات شروع ہو گئی۔ بہت سے لوگ سمجھتے تراویح کے بعد جناب جو ہے نا پھر ہم عبادت کریں، نہیں، جہاں آپ نے افطار کی بس یہ رات شروع ہو گئی۔ جیسے منگل کے دن پہلی طاق رات ہوگی، آپ نے افطار کی، اب یہ رات شروع ہو گئی۔ اور یہ رحمتیں اور برکتیں کب تک رہتی ہیں؟ حتی مطلع الفجر، یہاں تک کہ فجر طلوع ہو، یعنی صبح صادق ہو جائے، جب مؤذن فجر کی اذان دے، سحری کا وقت ختم ہو، یہ رات ختم ہو گئی۔ تو یہ برکت والی 2 بڑی عبادتیں ہیں، ایک اعتکاف، اس کے لیے بھی کوشش کیجئے، اللہ تعالیٰ جنہیں توفیق دے تو وہ اس کی لیے کوشش کریں۔ اور اعتکاف پکنک کا نام نہیں ہے، اعتکاف تفریح کا نام نہیں ہے، اعتکاف دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر
پھرنی کھانے کا نام نہیں ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں یار یہ بیٹھ رہا ہے میں بھی بیٹھ جاؤں, باہر اکیلا گھوموں گا, دوست ہے, دو اس کو دیکھ کے تیسرا بیٹھ جاتا ہے, یا ضد میں کہ پچھلی دفعہ وہ چاچا کا بیٹا بیٹھا تھا آج جناب یہ بیٹھ جائے گا. تو یہ دنیا داری والی عبادت نہیں, یہ صرف دکھاوا ہے. رمضان میں یہ بہت کچھ ہو رہا ہے دکھانے کی چیزیں, تو دکھاوے والی عبادت نہیں. خلوص کے ساتھ عبادت ہو, اللہ کی رضا کے لیے ہو, نفس کی بندگی نہ ہو, رب کی بندگی ہو. اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھیں, اللہ کی رضا کے لیے قرآن کی تلاوت, اللہ کی رضا کے لیے رات کو جاگنا, اللہ کی رضا کے لیے تراویح پڑھنا, تراویح سننا, تراویح پڑھانا, اللہ کی رضا کے لیے. دنیا کا مفاد نہیں کہ پڑھاؤں گا اس کے بعد مجھے ایک جوڑا کپڑا دیں گے, اتنے پیسے دے دیں گے, تو سمجھ لے پھر یہ اللہ کی رضا نہیں, یہ تو مقصد کچھ اور ہے. تو ان چیزوں کا خیال کریں. اور رمضان مبارک کے تقریباً آدھا تو گزر ہی چکا ہے. 16 روزے انشاءاللہ آج ہو جائیں گے اللہ کے فضل و کرم سے, تو آدھا بھی نہیں رہ گیا اب تو صحیح معنوں میں. تو کوشش کیجئے جو حصہ رہ گیا رمضان کا, اللہ تعالی ہمیں اس کے اندر صحیح معنوں میں عبادت کرنے کی اور اپنی عبادت کی توفیق عطا فرمائے. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینھیٰ عن الفحشاء والمنکر